بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یو ٹی پی عمر طارق پیرزادہ الفاظ کی اڑان کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں، اور آج ہمارے پاس ایز یوزول زبردست پینل موجود ہے. پہلے بھی ہمارے شو پہ آ چکے ہیں سب کے سب، اور آپ لوگ بہت اپنی داد کے ساتھ، اپنی انگیجمنٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت اچھا فیڈ بیک شیئر کر رہے ہیں، اس کے لیے بہت شکریہ. آج جو ہم نے ورڈ چوز کیا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے وہ ہے امید، جس کو انگلش میں ہوپ کہتے ہیں. ہوپ، امید ایک ایسی چیز ہے، جب میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں تو مجھے تھوڑا الٹا چلنا بہتر لگتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز ہمارے لیے بری سمجھی، جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، اس کو حرام کر دیا. جس طرح آپ مختلف چیزیں سوچ لیں، جو چیز ہمارے لیے حرام ہے وہ ایکچولی ہمارے لیے بری بھی ہے. تو اگر مایوسی کفر ہے تو اس کا مطلب امید کوئی اچھی چیز ہے ہمارے لیے، اگر ہم الٹا چلیں. تو میری نظر میں امید جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کسی بھی سچویشن میں ہم اگر برا فیل کر رہے ہوں یا ہمیں امید نہ ہو تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم پروگریس نہیں کر سکتے. اور ادھر سے ہی میں بات شروع کرتا ہوں کہ امید جو ہے وہ میرے خیال سے آج ہم کامران خان صاحب سے شروع کرتے ہیں. تو کامران خان صاحب، آپ کے خیال میں امید آپ کے لیے کیا ہے، اور کیا شیئر کرنا چاہیں گے آپ امید؟ Thank you very much, and thank you for having me in this distinguished panel of people. دیکھیے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. قرآن پاک میں تو واضح طور پہ لیئوس کفور کا لفظ استعمال ہوا ہے، مایوس اور کافر. تو مایوسی اتنی بھیانک چیز ہے کہ وہ کفر کی طرف لے جاتی ہے، اور سخت ناپسند، بلکہ پروبلی سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ اپروچ ہے. میں اس کو ایموشن نہیں کہوں گا، اٹ از ناٹ این ایموشن، اٹ از این اپروچ. لوگ اپنے ذہن میں زندگی گزارنے کے جو مختلف اپروچز بنا رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بیک گراؤنڈ پہ خوف، نا امیدی، حسد، یہ جو نیگیٹو کانوٹیشنز ہیں، یہ میں پہلے اس لیے، جس طرح آپ نے کہا نا، چیزیں اپنی ازداد سے پہچانی جاتی ہیں، اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. تو ہوپ لیسنس ایک اتنا پریویلنٹ تھاٹ پروسیس ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم ان چیزوں میں بھی امید کا دامن نہیں تھامتے کہ جن کے حوالے سے ہمیں کلیئر گائیڈ لائن ریلیجن میں بھی دی گئی. میں ریلیجن کی بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ریلیجن آپ کے لیے ایک بڑا پاورفل ٹول ہے ہوپ فل رہنے کا اور پر امید رہنے کا. لیکن وہ پیوستہ شجر سے امیدیں باہر رکھ جو بات ہوئی ہے، تو اس امید پہ، اس تھاٹ پروسیس پہ قائم ہونا، یہ پورا ایک نظام ہے سوچ کا. امید یعنی یہ نہیں کہہ سکتے اس کو کہ جی میں آج پر امید ہوں اور کل پر امید نہیں ہوں گا. یہ اس طرح کی جو فلکچویٹنگ کنڈیشن ہے وہ اوور آل نا امیدی کے زمرے میں آتی ہے. یعنی امید کوئی سڈن اسپارک آف ایموشن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ تھوڑی دیر کے لیے پر امید ہو گئے اور واپس پھر آپ اپنے نا امیدی کے کوکون میں چلے گئے. میرے خیال میں اسٹارٹنگ آرگومنٹ میری طرف سے تو یہی ہوگا کہ ہوپ یا ہوپ فل ایک شخص کا جو اپروچ ہے وہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، اور ایٹیٹیوڈز کو بلڈ ہونے میں جو لوازمات ریکوائرڈ ہیں اور جو تھاٹ پروسیسز ریکوائرڈ ہیں آگے ہو سکتا ہے. معزز پینل اس پہ روشنی ڈالے. مطلب اٹس اے اسٹیٹ آف بینگ، وہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے ہوپ فل، مطلب بینگ ہوپ فل، کہ امید رہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپس اینڈ ڈاؤنز میں چل رہے ہوں گے، کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے. اچھا، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں انسان کو، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بات ہے. ایک آدمی کی جنرل زندگی کا طریقہ یہی ہے کہ اسے ہر چیز میں نقص نظر آتا ہے. یہ جو ہم چیزوں کے نقص ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بنیادی طور پہ ہمارے اندر کی نا امیدی ہے جو ہمیں باہر، کیونکہ میں اپنے اوپر تو کوئی الزام لینا نہیں چاہتا، تو پھر میرے نزدیک ظاہر ہے آپ اور آپ ہی پرابلم کی جڑ ہوئے نا. میں تو ٹھیک ہوں بالکل ہر چیز میں. تو یہ بھی ایک اینگل ہے. بہرحال اس پہ بات کریں گے. ٹھیک، بہت شکریہ کامران خان صاحب. شیفا کی طرف چلتے ہیں. جی شیفا، آپ کے نظر میں امید کیا ہے؟ جی بالکل. اچھا، آپ نے اس کو اپوزٹ سے اس کو کمپیئر کیا کہ نا امیدی، کفر.
میں اس کی دوسری سائڈ پہ لے کے جانا چاہتی ہوں which is کامران صاحب نے جہاں چھوڑا a state of being. میرے لیے کسی کو یہ کہنا I hope you are well چلتے پھرتے بیہیویئرز میں I hope you will do this job, مجھے امید ہے کہ آپ صحیح کر لیں گے کام, یہ میرے لیے غلط ہے کہنا. یہ میرا ایک اندیشہ ہے, میرا ایک انڈیکیشن ہے کہ مجھے ابھی تک امید ہی نہیں آئی, تو میں اس کا اظہار کر رہی ہوں. تو میں اس کے نیکسٹ سٹیپ پہ لے کے جانا چاہتی ہوں کہ امید تو میرے وجود کا حصہ ہے, اس لیے امید سے جو چیزیں نکلتی ہیں, میرا میجر, میرا ناپ تول کا, بات کرنے کا ناپ تول کا طریقہ اس کے ایفیکٹ کو استعمال کرتا ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گی عمر I hope you are well, میں کہوں گی عمر I am confident you are well, عمر I am positive you will do a good job, عمر I trust that I can get the best answer from you. تو اس کی جو ایفیکٹ نکلتا ہے امید سے, اس دنیا میں داخل ہونا, امید تو ہے ہی, جیسے آپ کے اندر ڈی این اے تو ہے ہی, ڈی این اے, خون, مسل, یہ تو سب ہے ہی. تو امید بھی آپ کی کردار کا حصہ ہے, ورنہ آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو آپ اس کے نیکسٹ لیول پہ جا کے بات کریں, گفتگو کریں, اس کو اپنی حقیقت بنائیں, اس کو دنیا میں ان الفاظ کو شامل کریں, بجائے کہ پتہ نہیں شاید امید ہے کہ تم ٹھیک ہوگے. نہیں, مجھے یقین ہے کہ تم ٹھیک ہو. اب آگے بات لے کے چلتے ہیں. زبردست زبردست. مطلب سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ امید ہے, تو آپ آلریڈی نیکسٹ لیول پہ جا سکیں گے. یقین, اگر آپ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ شاید, تو بیسٹ آپ امید تک ہی پہنچیں گے. آئی تھنک یہ آپ کہنا چاہیں. That's it. تو ایمان کا گیج, میرے آگے کسی کے ایمان کا گیج کیا ہوتا ہے کہ ابھی آپ ہوپ ہی ڈھونڈ رہے ہیں, یا آپ کو ایمان مل چکا ہے, اب آپ اس کے طریقوں پہ جا رہے ہیں, اس کے سلسلے پہ جا رہے ہیں. انداز, طریقہ, اس کا جو رہنے کا انداز ہے, جب وہ مائنڈ میں آ جاتا ہے تو ایک دنیا بدل جاتی ہے. آپ کس دنیا میں ابھی امید کر رہے ہیں, یا امید ہو چکی ہے اور آپ اس ریئل میں رہ رہے ہیں؟ بہت خوبصورت بات کی آپ نے, بہت خوبصورت بات کی. فاؤنڈیشن پہ چلے گئے. مجھے مزہ آتا ہے شیپا ہمیشہ فاؤنڈیشن سے ایک ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں, and that just takes us into a very very positive extreme. میں نے ہمیشہ جو ہے آپ سے یہ انرجی جو ہے وہ گیج کی ہے. جی کامبا, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے ہمارے پینلسٹ کو سنا, آپ کے پوائنٹ آف ویو میں امید کیا ہے؟ آپ میوٹ پر ہیں کامبا. تھینک یو عمر. کامران خان کی بات میں جو مجھے بہت پیارا پہلو لگا وہ یہ کہ اٹس اے کانسٹنٹ اسٹیٹ ویئر یو آر ان ہوپ اینڈ دیٹس اٹ, دیر از نو نیگوشیشن دیر. اور پھر آف کورس جب آپ نشیب و فراز سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہوپ آپ کو بیلنس میں لے آتا ہے. اور شیرین کا جو نقطہ ہے وہ بھی بہت, مجھے میری کھڑکیاں کھلی, پتہ نہیں میں اتنے عرصے سے ان کو جانتا ہوں, انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا, کیونکہ میں ہوپ بہت استعمال کرتا ہوں, آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ اوکے اینڈ دیٹ کائنڈ آف اسٹف. لیکن اب میں نے ایک سبق سیکھا ہے اور اس پہ عمل کروں گا انشاءاللہ. کیونکہ انہوں نے جو کہا شیرین نے وہ یہ تھا کہ بھائی ہوپ از اے کنڈیشن, اینڈ اس کنڈیشن کے ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز جو ہیں اس پہ چلنا ہے, فرام واٹ آئی گیدر. اینڈ آئی فیل دیٹ اف وی آر, اف تو خیر کہنا بھی نہیں ہے, اے ہوپفل پرسن will always speak in terms of positivity, confidence and aspects of that nature as an outcome of this condition that we live. اور اگر دیکھا جائے, in my view, building on these two, I would say that life without a dream is meaningless. So the first output of hope, اور جب ہم امید کی بات کرتے ہیں, جو پہلا اس کا ہمیں پھل ملتا ہے وہ ایک ایسی زندگی ملتی ہے جو ایک حسین خواب دیکھنے کا ہمیں موقع دیتی ہے, اور وہ بھی ایسا خواب جو ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور ہمیں سونے بھی نہیں دیتا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک طرح سے ہوپ از دیٹ انرجی دیٹ میکس دا ڈریم alive, colorful, beautiful, and جب انسان اس خواب کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا ذائقہ, اس کا رویہ, اس کا انداز, سب کچھ اس خواب کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے, اینڈ دوسرے بھی اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اینڈ آئی ہیو اے فیلنگ دیٹ یہ امید ہے جو کہ اس خواب کو ایک شکل دیتی ہے, پھر وہاں سے ویژن پیدا ہوتے ہیں, پھر ویژن سے ایک عہد جو ہوتا ہے کہ یار لگاؤ اتنا سنجیدہ ہے
کہ اب اس کو کرنے کے لیے ہر ممکن راستے ڈھونڈنے ہیں جو جائز میں آف کورس شمار ہوں, اور پھر آپ کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. اب جیسے کامران خان ایک سلسلہ چلا رہے ہیں دا ڈیوائن کنیکشن, اب اس کے اندر جو لوگ شریک ہیں ان کے اندر ایک جنبش پیدا ہو گئی ہے, سوال پیدا ہو رہے ہیں, کھوج میں ہیں, اور ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے اور لوگ بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں. دیٹس این ایگزامپل. اور وہ کیوں ہو رہا ہے یہ سلسلہ؟ شیرین کا جو خواب ینگ لیڈرز کانفرنس والا تھا, پھر اسکول آف لیڈرشپ میں یوتھ تک رسائی ہونا, پھر جو لوگ ویژولی امپیئرڈ ہیں یا ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں, ان کو کس طرح سے ہم مین اسٹریم میں لائیں. تو یہ خواب جب ہوتے ہیں یہ آتے ہی امید سے ہیں, اور اس کی قدر کرنا بہت لازمی ہے. اور پاکستان ایک ملک ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان. مسلمان کیسے ہوں گا اگر میرا اللہ پہ عقیدہ نہیں ہے؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور عجیب سی بات ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں جب مایوسی عام نظر آتی ہے تو یہ تو ایک بہت ہی ننگا سچ ہے کہ ہم لوگ ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں. مایوسی کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں, کیونکہ ایمان توحید ہے کیا, وہی تو ہمیں اٹھاتا ہے. آپ نے ایک بات کی کامبا کہ ہوپ جو ہے وہ کنٹیجیس بھی ہے. آپ نے اردو میں کہا یہ کہ اگر ایک بندہ ہوپ فل ہے اور وہ دوسرے کو بھی پھیلاتا ہے, اور پھر معاشرے تک یہ بات جو ہے وہ پھیل سکتی ہے اگر ایک بندہ صرف ہوپ فل ہو اور وہ جو ہے وہ بات کو آگے بڑھاتا رہے اور پروگریس کی طرف چلے. یہ بڑی اچھی بات آئی تھنک, کیونکہ ہم ہمیشہ بیہیویئر کی طرف بھی چلتے ہیں اپنی کنورسیشنز میں, تو اٹس اے گڈ سیگوے کہ اب ہم سب سے فیڈ بیک لیں کہ ہوپ کی تھیوری کو اپنی لائف میں ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. اب یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, تو پہلے اسی طرح کامران خان صاحب کے پاس پہلے چلتے ہیں, ان کا کیا خیال ہے کہ لائف میں کیسے امید کو جو ہے وہ اپلائی کیا جا سکے. آپ میوٹ پر ہیں کامران خان. جی تھینک یو. اچھا, انٹرسٹنگلی جو آپ نے ایک جملہ سوچا وہ میرا پہلا جملہ تھا. کامبا کی بات سے مجھے ایگزیکٹ ہوپ از کنٹیجیس. تو بیماری ہے جناب, پھیلتی ہے. جب اچھی خوبصورت بیماری, ایک شخص ہوپ فل ہے, اس کے اطراف میں لوگ وہ انرجی گیدر کر رہے ہیں اور دے بیکم ہوپ فل. الحمدللہ. بہت بہت عمدہ یہ کامبا نے بات کی. اور اچھا, میں اس طرف جانے سے پہلے صرف ایک چیز اس ڈسکشن میں مجھے اور فوراً یاد آ گئی. آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس کا جو لفظ ہے, ابلیس شیطان جس کو ہم کہتے ہیں, قرآن میں ابلیس اور شیطان دونوں ہی لفظ یوز ہوئے. ابلیس کی جو روٹ ہے وہ ہے بے لام سین, اور اس کا ایگزیکٹ مطلب ہے نا امید ہوا انسان یا جو بھی مخلوق. نا امیدی مطلب ہے اس کا. تو بلسا کا مطلب ہی, آپ غور کیجئے کہ کتنی کریٹیکل بات ہے کہ ہم اگر کہتے ہیں نا کہ میں ہوپ لیسنس کا شکار ہوں, تو قرآنک ڈکشن میں اللہ نہ کرے میں ابلیسیت کا شکار ہوں. کیونکہ ابلیس پرابلم کیا تھا اس کا, وہ مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے. اس نے کہا یار یہ مخلوق بنا دی ہے, اس کو مجھے سجدہ کرنے کو کہا جا رہا ہے. دس مخلوق آدم علیہ السلام اینڈ ہز پروجنی, انسانیت, آدمیت, یہ مجھ پہ ڈومینیٹ کر جائے گی اور میرا مقام چھین لیا جائے گا. تو نا امیدی کی بیک پر خوف موجود تھا, اور ہر نا امیدی کی بیک پہ خوف ون وے اور دی ادر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا ہو گیا تو اس سے مجھے یہ افیکٹ ہو جائے گا, میرے ساتھ یہ ہو جائے گا, میرا مقام, عزت, دولت, شہرت, طاقت, واٹ ایور جو بھی چیز میرے پاس لوز کرنے کو ہے, میں اس پہ خوف زدہ ہوں, لہٰذا میں نا امید ہوں کہ نہیں. یہ ایک پوائنٹ. اچھا, اب آگے بڑھتے ہوئے جو آپ نے فرمایا, ظاہر ہے ریپ اپ بھی کرنا ہوتا ہے اس کو. کسی بھی ایٹیٹیوڈ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ویسے تو نسخے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن جو آسان نسخہ مجھے لگتا ہے نا وہ ہے صحبت. اپنے اطراف میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے, اینڈ یو ول فائنڈ ون اور ٹو پیپل ایٹ لیسٹ اپنے اطراف میں کہ جن کی صحبت میں, جن کے ساتھ آپ اپنے تھاٹ, کیونکہ ہوپ از کنٹیجیس, تو اگر میں کامبا کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دوں گا تو الحمدللہ مجھے یقین ہے میں ہوپ فل ہو جاؤں گا. ریزن بینگ دیٹ ہی از ایمیٹنگ ہوپ. یا شیپا یا آپ, میں مثال دے رہا ہوں, اگر کوئی ہوپ کا ایمیٹر ہے تو بھائی میں وہاں بیٹھ جاؤں, اور جس طرح آپ دھوپ سیکتے ہیں نا اس طرح آپ اب ہوپ
سینکنا شروع کر دے, انشاءاللہ افاقہ ہوگا. بیوٹیفل بیوٹیفل. اور آئی تھنک یہ سرکلز کا جو کانسیپٹ ہے یہ تو ضروری ہے, کیونکہ کوئی بھی چینج لانے کے لیے ایک بڑے آڈینس سے بات نہیں کی جاتی, وہ سرکلز میں جو ہے پھر وہ بات جو ہے آہستہ آہستہ. This is what we are trying to do over here. یا الفاظ کی اڑان میں, یا وہ جو 2047 کا آپ نے شروع کیا ہے, کامبا از ویری ماشاءاللہ ایکٹیو اور بہت عمدہ چیز ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ بالکل وہی ایک ہوپ کی فیلنگ ہی کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, ایک سرکل اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. بالکل الحمدللہ. بالکل, بہت خوب. شیبا, آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جب آپ کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے ہماری آڈینس کو؟ آپ میوٹ پڑھیں شیبا. جب ہم فلسفی میں اگر دیکھیں ہوپ کا درجہ کیا آتا ہے, تو فلسفی میں اپوزٹ آف ہوپ از ناٹ ہوپ لیس بلکہ اٹس فیئر, جیسے کامران صاحب نے کہا اٹس فیئر. اور پھر اگر فلسفی میں فیئر کا اپوزٹ لیں تو اٹس ناٹ ہوپ لیس, اٹس لو. تو آپ یہ لنک دیکھیں کہ جو جس میں امید ہوتی ہے وہ خوف نہیں کرتا, وہ پیار کرتا ہے. تو اس طرح کا جو سفر زندگی میں جب حقیقت بن جاتی ہے, تو اگر میں گھرانے میں لوں جہاں بچے چھوٹے ہوتے ہیں, بچوں کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے, نرچرنگ کی جا رہی ہوتی ہے, میں اکثر دیکھتی ہوں بچوں کو ڈرایا جاتا ہے ہر چیز سے کہ تم یہاں جاؤ گے, گر جاؤ گے, چوٹ لگ جائے گی, تم گندے ہو جاؤ گے, خراب ہو جائے گا. مطلب پورا مستقبل پہلے ہی ہم, ابھی بچہ ہلتا ہے اور ہم اس کا پورا مستقبل خوف کے ایک اس میں ڈال دیتے ہیں. پھر حیران ہوتے ہیں یہ بچہ کیوں اتنا ڈرتا ہے بڑا ہو کے, یہ کیوں اتنے غلط کام کر رہا ہے. غلط نہیں, اس کے فیئرفل کام ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اس کا ایمان نکال لیتے ہیں, کیونکہ وہ تو ایک اسپرچول بینگ آتا ہے which is full of ایمان. تو آپ نے وہ شروع سے ہی اگر اس کا نکال دیا تو وہ فیئر کی طرف جائے گا اور لولیس ہو جائے گا. لولیس. آپ ہماری ٹریفک دیکھیں, ہمارے ٹریفک میں کوئی لو نہیں ہے. ہم جس طرح اپنے پبلک ٹوائلٹس استعمال کرتے ہیں, اس میں دوسرے کے لیے کوئی لو نہیں ہے کہ اگلا آئے گا تو مجھے باتھ روم صحیح چھوڑنا ہے. میں کھانا کیسے کھاتی ہوں پبلک جگہوں میں, وہ ویٹر کا بھی نہیں سوچتی کہ اس کے پہ کیا گزرے گی جب وہ میرا دسترخوان دیکھے گا. تو وہ بچے کو اگر ہم, اور یہ جو ہے نا مغناطیس کی طرح اس میں پازیٹیوٹی ایک اورا نکلتا ہے آپ سے, اگر جب جو سیکھنے کی بات کامران صاحب نے کی, اورا نکلتا ہے. اگر ماں باپ میں سے وہ اورا نہیں نکلے گا تو بچہ خوف کی کوئی آسموسس کرے گا, آسموسس وہ سک کرے گا اس کے اندر, اور اس کی شخصیت کا, اس کا کردار تک وہاں تک برباد ہو جائے گا. اور اگر ماں باپ لو کریں گے ایک دوسرے سے, امی ابا آپس میں میاں بیوی پیار دکھائیں گے, جو حرام سمجھا جاتا ہے ہمارے اندر. کیونکہ اگر ایک لڑکی لڑکا روڈ پہ چل رہے ہوں ہاتھ پکڑ کے, ان کو تو تھانے میں ڈال دیا جاتا ہے. کوئی کلیشنکوف لے کے پھر رہا ہو تو اس کو تھانے میں نہیں ڈالتے. تو بہت معاشرہ پلٹ گیا ہے, کافی کچھ کرنا ہے, ہمیں اپنے پیار کا اظہار کرنا ہے, کیونکہ پیار سے ہی امید بڑھتا ہے. تھینک یو. اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں, خوبصورت باتیں شیپا, تھینک یو سو مچ. کامبا, آپ کیا ایڈوائز کریں گے ہماری آڈینس کو؟ I'm left speechless. ایک جو خیال آتا ہے عملاً, وہ یہ ہے کہ اس گفتگو کو سننے کے بعد, اور جیسے کامران خان نے اور شیرین نے کنٹیجن کو ایسا پکڑا ہے ایز اے ورڈ, آئی تھنک کہ ہمیں شعوری طور پہ, لا شعوری طور پہ نہیں, شعوری طور پہ پہلے تو اس بات کا احساس ہو جائے کہ آپشن از ناٹ اے گڈ ون اگر ہم امید سے ناطا توڑتے ہیں. اور امید کو اگر ہم منطق سے لے کے چلیں تو اللہ کی ذات میں ایک سب کچھ ممکن ہے, کن فیکون, ٹھیک ہے. اور جب اس نے ہمیں پیدا کیا, وہ ہمیں اٹھائے گا, اس نے ہمیں رزق دینا ہے, سب کچھ تو اسی سے ایسوسیٹڈ ہے. تو طاقت بھی اسی ذات سے آتی ہے. تو پہلے تو ٹھان لیں کہ امید کا الٹرنیٹیو از ہیلپ, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, جب یہ ہو جائے تو پھر اپنے گرد, اپنے حلقے میں کم از کم جہاں مایوسی کی بھنک بھی آئے ادھر پیار کا استعمال کریں, اور احترام بھی پیار کا ایک اظہار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے حلقے کا تھوڑا سا جائزہ لے لیں, اور جہاں کوئی سڑا ہوا منہ لے کے بیٹھا ہو اس کے ساتھ پہلے تو بیٹھیں اور سنیں. I think listening is the action that will enable the filth in the head to come out,
And then only can you become effective in injecting the hope that you need to. So listening is the action I would urge everyone listening to me here. ठीक ठीक, वो स्पेस क्लियर जब होगी तो फिर आप उस स्पेस में एक बात सिर्फ, मैं जब कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ, मैं ज्यादातर ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ अंग्रेजी में, तो जहाँ भी फियर का वर्ड आता है अंग्रेजी ट्रांसलेशन में, उर्दू में भी देखती हूँ, जहाँ जहाँ खौफ की ट्रांसलेशन की होती है, उसका जब मैं अरबी इक्विवेलेंट देखती हूँ तो वो खौफ नहीं होता, वो तकवा होता है. सोचें, तकवे की हालत को हम ट्रांसलेट करके खौफ, और हम अपने मजहब से अपने को खौफ दिलवा रहे हैं कि अल्लाह के अजाब से डरो. ये तकवे की हालत है, उम्मीद की हालत, लव की हालत, इज पायटी. इससे बेहतर हालत इंसान की क्या हो सकती है? वाह, क्या अच्छी बात है. मैं सिर्फ ये बड़ी, इन्होंने शेरी ने बहुत ही अहम बात कर दी है. तकवे को खौफ ट्रांसलेट किया गया है. पूरे कॉन्सेप्ट को यकीनन जिसने किया है उसने कोई जानबूझ के तो नहीं किया होगा. अपना हर शख्स कुरान के हवाले से तो बहुत सीरियसली ही करता है, लेकिन फी ज़माना और तकवा जो है वो तो तकवा हजरत अली करमुल्लाह वजह ने डिफाइन किया था, जिसका लुब्बे लुबाब ये है, वो एक लंबी बात है, लेकिन लुब्बे लुबाब उसका ये है कि आप ओवर कॉशियस हो कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे मेरे एनवायरनमेंट का नुकसान हो जाए. मुत्तकी सिर्फ अपने नमाज रोजे ज़कात के चक्कर में नहीं होता हर वक्त. तो पर्सनल अमल है, वो तो आपने करना है. उसका आउटकम ये होगा कि you become a driving force of positivity in your environment, in your society. तो ये तकवा है. इस तकवे को बल्कि किसी वक्त टॉपिक रखिएगा उमर, तकवा. ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, ये बड़ी मिसअंडरस्टूड है, या यूं कह लीजिए कि they have been understood by masses on a very superficial level. तो वो कहते हैं अच्छा जी तकवा मुत्तकी बड़ा खौफ. भाई खौफ और तकवे का तो कोई ताल्लुक, हाँ मुझे खौफ जरूर है, लेकिन मुझे खौफ उस अकाउंटेबिलिटी या उस जहन्नुम का नहीं है. मुझे खौफ होना चाहिए उस जहन्नुम का जो मैं अपने अंदर क्रिएट करता चला जा रहा हूँ, और उस जहन्नुम का एक पिलर मायूसी है जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो मुत्तकी क्या है, ये तो बड़ी कमाल बात है. बहुत खूबसूरत अहम तरीन एक पॉइंट आ गया यहाँ पे. तो इस पे किसी वक्त बात करेंगे इंशाल्लाह. आई थिंक कंक्लूजन की तरफ चलते हैं. मैंने आज आपसे कंटेजियन में लेके जा रहा हूँ, और यही मैसेज आई थिंक एक कोर मैसेज आज हम दे रहे हैं कि भाई होप जो है वो वैसे ही है जैसे कोविड है, लेकिन पॉजिटिव है कि आप फैला सकते हैं. आप खुद पहले उम्मीद पैदा करें अपने अंदर, अपनी जो भी आपकी मायूसी है उसको निकालें, किसी के साथ बैठें, कोई ढूंढें, हमारे साथ आके बात करें, हमारे से एंगेज करें, किसी तरह पॉजिटिविटी फैलाएं, ऑप्टिमिज्म फैलाएं, और फिर जो है वो उम्मीद पूरे मुआशरे में फैलेगी. क्योंकि हर रात की एक सुबह होती है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है. और अगर उम्मीद की अगर हम बात करें तो सूरह बकरा वर्स 286 जो आखिरी आयत हैं, उसमें जो अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह किसी भी नफ्स पर उसकी ताकत से ज़्यादा अल्लाह ताला बोझ नहीं डालते. दैट इज़ सच अ बिग कॉन्फिडेंस कि आप कभी डाउन हो तो मायूसी होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला आपको कैपेबिलिटी भी दे रहे हैं कि आप उसमें से निकल आएंगे. इससे बड़ी क्या उम्मीद हो सकती है. आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. ये मेरा पर्सनल वो है कि ये एक ऐसी आयत है which has got me through lots of downs in my life. तो बात इस बात पे क्लोज करेंगे. आई थिंक हमने बहुत अच्छी बातें सुनी कि कंटेजियस है. उम्मीद एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के अंदर डेवलप हो सकती हैं. उम्मीद से आप यकीन की तरफ जा सकते हैं. उम्मीद से आप अपनी तकवा की तरफ जा सकते हैं. उम्मीद से आप इब्लीस का बहुत अच्छा कामरान खान साहब ने मेंशन किया कि जो कोर जो रूट वर्ड्स हैं वो नाउमीदी हैं. तो अगर आप नाउमीद हो रहे हैं तो आप उस तरफ जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली. तो ये सब चीज़ें हमें मैसेज वो दे रही हैं जो कि हमें अपनी लाइफ पे अप्लाई करना है. तो होपफुली आपको हमारी आज की महफिल भी जो है वो पसंद आई होगी. अपने वीडियो कमेंट्स के साथ और वैसे कमेंट्स के साथ जिसमें आप कंफर्टेबल हो हमारे साथ इंगेज करें. आखिरी मैसेज मैं सिर्फ यही छोड़ के जाऊंगा कि उम्मीद सुबह जमाल रखना, अपना, अपने घर वालों का, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखना. अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तान जिंदाबाद.